نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور بچپن سے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے رہتے ہیں. بہت سی باتیں ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا عمل نہیں بدلتا؟ ہم چاہتے بھی ہیں بہت سے کام کرنا، لیکن اس کے باوجود کر نہیں پاتے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو علم کا واحد مقصد عمل ہے کہ انسان جو کچھ جانے اس پر پھر عمل بھی کرے، جو اچھی بات اس کو پتہ چلے پھر اس اچھی بات کو کر کے دکھائے. لیکن ایسا ہوتا نہیں. بہت دفعہ ہم جاننے کے وقت جان بھی لیتے ہیں، زبانی یاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ سچویشن پیش آتی ہے یا عمل کا وقت آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں. پھر بعد میں یاد آتا ہے اوہ مجھے تو یہاں یہ کرنا تھا. مثلا آپ نے رات کو سوتے وقت کی دعائیں یاد کی، لیکن جب سونے لگے تو آپ کو بھول گیا کہ اس وقت دعا بھی پڑھنی تھی. جب سویرے اٹھے تو یاد آیا اوہ مجھے تو دعا پڑھنا یاد ہی نہیں رہی. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے پاس صرف ایک کتاب اور ایک اس کی عملی تفسیر یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی. اس کے علاوہ وہاں کوئی کتاب نہیں تھی. لیکن اس ایک کتاب کے ہوتے ہوئے اور صاحب کتاب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی عملی تفسیر تھے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے اپنے پیچھے عملی نمونے چھوڑے. ان کی زندگیاں مکمل طور پر عمل میں ڈھل گئی. آج آپ دیکھیے کہ قرآن و سنت تو موجود ہے ہی، لیکن قرآن و سنت سے محفوظ چیزیں یعنی ان کو پڑھ کر ہم نے بہت کچھ جو سیکھا، ان پر کتابیں لکھی گئی. ہر زبان میں اسلام پر بہت سا لٹریچر موجود ہے. لائبریریوں کی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں. اور جتنا زیادہ علم بڑھتا جا رہا ہے اتنی ہی لگتا ہے جہالت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ عملی نمونے کہیں نہیں مل رہے. دین صرف تبلیغ کی چیز رہ گیا ہے یا تقریر کی چیز رہ گیا ہے، عمل نظر نہیں آتا. حالانکہ ہمیں علم کے بعد عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ صرف زبانی باتیں کرنے کی طرف. لیکن افسوس یہ کہ ہم میں سے بہت سے صرف گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں. تو آئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی محفل میں جو سنوائے ہم اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بنیں. آمین. تاکہ ہم علم کے بعد ایمان کی مٹھاس اور عمل کی چاشنی سے محروم نہ ہوں. کیونکہ جب ان دو چیزوں سے انسان محروم ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویسے بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں کہ جو عمل کرے تو بہت اچھا کرے. لہذا ہمیں بھی اس بات کی نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے تو بہترین عمل کریں گے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب من العامل اذا عمل ان یتقنہ، کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے سے محبت رکھتا ہے اس عمل کرنے والے سے کہ جو عمل کرے تو اس کو بہت اچھی طرح کرے. ان یتقنہ، اتقان کے ساتھ کرے، یعنی مضبوط اور مکمل طور پر کرے. یہ نہیں کہ کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا، کچھ آدھا لے لیا اور کچھ نہ لیا. اب ہم یہ جائزہ لیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو عمل کے راستے میں رکاوٹ بنتی. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جاننے کے باوجود کرتے نہیں؟ اس میں سب سے بڑی وجہ دل کی سختی، دل کی بے حسی، دل کی خرابی. کیونکہ دل ہی وہ مقام ہے جہاں سے ہماری سوچ، ارادہ، عزم اٹھتا ہے. اور اگر دل بیمار ہو تو ارادہ کمزور ہوگا، عزم نامکمل ہوگا. اور جب عزم ہی نہیں، نیت ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں تو پھر ہم عمل کہاں سے کریں گے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں کی سختی کے اسباب کیا ہیں اور ان کے علاج کیا ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا دل اچھا ہے لیکن پھر تھوڑے دن کے بعد دل بیٹھنے لگتا ہے. کبھی تو ایمان بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی اس کے بعد ایمان میں کمی آ جاتی ہے.
کبھی ہمارے نماز کے اندر بہت خشوع آ جاتا ہے اور کبھی ہماری نماز میں دل ہی نہیں لگتا، دھیان ہی نہیں بیٹھتا، اور کوشش کے باوجود، بار بار دھیان کو مرکوز کرنے کے باوجود پھر دھیان بھٹک جاتا ہے۔ ایسا ہونا بہت نیچرل ہے، بہت عام بات ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایک روشنی آتی ہے، پھر وہ کبھی کمزور ہو جاتی ہے، کبھی وہ بجھ جاتی ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے، اور ایسا ہوتا کیوں ہے کہ دل ایک حالت پہ نہیں رہتا؟ ہم لاکھ کوشش کریں اس کو پکڑ کے رکھنے کی، ہم پکڑ نہیں سکتے، وہ پھر جاتا ہے۔ اس کی اصل حکمت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اور ویسے بھی ہمارا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہے اس کو پھیر دے، اور اس کی حکمت وہ خود ہی جانتا ہے۔ لیکن جو بات ہمیں تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر ہمارا دل ایک دفعہ کوشش کے بعد، محنت کے بعد اچھا ہو جائے اور پھر وہ وہاں ٹک جائے، تو اس کے بعد تو ہم کام ہی چھوڑ بیٹھے کہ بس دل کو اس منزل تک پہنچانا تھا، وہ پہنچ گیا، اب بس ٹھیک ہو گیا، سب کچھ اپنی جگہ پہنچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم مسلسل محنت کریں، مسلسل کوشش کریں، ہر روز اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہمارا دل بہت اچھا ہو جائے اور اس کے بعد ہمیں مزید محنت اور کوشش کی ضرورت نہ رہے، تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر پھر وہ عاجزی اور انکساری نہیں رہتی، انسان اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن جب ہمارا اپنا دل ہمارے بس میں نہیں ہوتا تو ہمیں اپنی اوقات سمجھ میں آتی ہے، اپنی حیثیت سمجھ میں آتی ہے کہ بہت پھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عام انسان ہی ہیں۔ کوئی کتنا بھی بڑا نیک، عابد اور زاہد ہو، یہ معاملہ سب کے ساتھ پیش آتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، کہ میرے دل پر بھی ایک پردہ سا آ جاتا ہے، یا میرا دل بھی ایسے ڈھانپ لیا جاتا ہے، یا اس پر بھی ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس کا جو جلا ہے یا اس کے اندر کی جو روشنی ہے وہ ذرا مانگ سی پڑنے لگتی۔ تو یہ تجربہ نیک سے نیک، زاہد، عابد ہر شخص کو کرنا پڑتا ہے، تاکہ پھر وہ دوبارہ پوری کوشش کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہماری زبان کی ایسی باتیں کہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہے، اور دلوں کے اندر ایسی کیفیات آ جاتی ہیں کہ جس سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے آپ کو دور محسوس کرتا ہے۔ پھر اسی طرح جو غفلت ہے، ہیڈ لیسنس ہے، اور مخلوق کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا اور خالق کے ساتھ وقت کم گزارنا، یہ بھی دلوں کی سختی کی ایک وجہ ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کیا پسند کرتے ہیں؟ بات چیت، شغل، میلہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب مسجد جاتے ہیں تو ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، اچھا کتنی دیر رہتی خطبے کو، اور کب واپس چلیں گے، اور کب گھر جائیں، اور گھر کے 100 کام دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی۔ لیکن جب کسی شادی پہ جاتے ہیں، کسی پارٹی پہ جاتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں، باتیں 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 آخر تک، حتیٰ کہ دروازے تک آ جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے پھر بھی نہیں، اور جو ہی گاڑی میں بیٹھتے پھر نئی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس شادی پہ تبصرہ شروع ہو جاتا ہے، پھر گھر آتے ہیں، پھر گھر والوں کے ساتھ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ جو ہم ہر وقت لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بہت گفتگو کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے دل کی سختی کا اور دل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہونے کا۔ تو اس لیے اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو، نیکی کے کام ہمارے لیے آسان ہو، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا کچھ وقت تنہائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ گزاریں، یعنی اس کی عبادت کرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دل کی کیفیت کس طرح واپس پلٹ آئے گی۔ وہ جو آپ محسوس کرتے تھے کہ آپ ایمان کی ہائٹ پر ہیں، دوبارہ آپ اس کی طرف آ جائیں گے۔ صحابہ کرام ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو زندہ کر دے، اس کی تجدید فرما دے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اس طرح سینے میں پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، یعنی ہر شخص کو اس کی تجدید کی ضرورت رہتی ہے۔ لہذا آج ہم کچھ باتیں ایسی کریں گے کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس طرح اپنے دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب کریں اور کس طرح اس کو عمل کی طرف راغب کریں، کیونکہ جب انسان عمل کرتا ہے تو اس وقت انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. اعلموا جان لو، کیا جان لو، ان اللہ یحیی الارض کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے بعد موتها اس کی موت کے بعد. یعنی جس طرح مردہ زمین بارش پڑنے سے زندہ ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہے قد بینا لکم الآیات ہم نے تمہارے لیے یقیناً آیات یعنی نشانیاں بیان کر دی ہیں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سے کام لو، عقل سے کام لو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے زمین مردہ پڑی ہوتی ہے اس پہ کچھ نہیں اگتا، جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ برف وغیرہ کی وجہ سے بعض اوقات کوئی نئی چیز اگ نہیں رہی ہوتی، جو ہی برف میں پگھلیں گی اور ذرا سا موسم بدلے گا تو کیا ہوگا، نیا سبزہ اور نئے درخت اور نئے پتے اور ہر طرف ایک ہریالی ہو جائے گی. تو ہر سال ہم یہ موسم دیکھتے ہیں، فال آتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ بہار کو بھیج دیتا ہے. تو اسی طرح دلوں کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے، دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں، دل بھی ویران ہو جاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم کا نور بندے کو دیتا ہے، صالحین کی صحبت دیتا ہے، تو پھر دل کھل اٹھتے ہیں. یعنی کبھی اگر دل غفلت میں آ جائے یا بیزار سا محسوس ہو تو یہ نہ سمجھے کہ یہ مستقل کیفیت ہے، وہ کیفیت بھی گزر جائے گی. لیکن اس میں فرمایا کہ عقل والوں کے لیے کچھ نشانیاں ہیں کہ زمین کس طرح ہری بھری ہوتی ہے اور کیا چیزیں اس کے اندر تبدیلی لاتی ہیں. تو اپنے دل کا بھی جائزہ لیتے رہو کہ کس طرح تمہارے اندر کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے، کن چیزوں سے نیکی کا شوق بڑھتا ہے، کن باتوں سے خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو ہم سب نے اس پر اپنے اپنے اوپر کام کرنا ہے، غور کرنا ہے اور ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے اپنے پاس کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے میں نیکی کی طرف راغب ہوتی ہوں اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں نیکی سے دور ہو جاتی ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے اور دل کی غفلت کو دور کرنے کے لیے استغفار ہے، گناہوں سے توبہ. کیونکہ گناہ دل کی سختی کا سبب ہے. گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دوری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پسند سے انسان نیچے اتر جاتا ہے. تو اس لیے اس کا علاج کیا ہے کہ انسان توبہ کرے، کثرت سے استغفار کرے. کیونکہ استغفار جو ہے یعنی گناہوں سے معافی مانگنا جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے اور یہ انسان کے لیے علاج ہے. اس کے لیے انسان سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کو تسلیم کرے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اس وقت اگر میرے دل کی یہ کیفیت ہے، تیری بات میرے اندر جا نہیں رہی، یا میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، یا خیر کے اور بھلائی کے کاموں میں سستی ہو رہی ہے، تو اس میں میرا اپنا ہی قصور ہے. یا رب میں اپنے سارے گناہوں سے معافی چاہتی ہوں. استغفار کے کلمات بھی پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور سید الاستغفار بھی صبح شام پڑھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں اپنے انداز پر اپنے گناہوں کا اقرار، ان پہ ندامت، ان پہ شرمندگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بے قرار ہو کر دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے دل کو واپس اچھی حالت پہ پلٹا دیں اور میرے گناہوں کی میل مجھ سے دھو دیں، میرے دل کا زنگ اتار دیں اور میرے دل کو نور اور چمک عطا کر دیں جیسے آپ نے پہلے عطا کی تھی. پھر آپ دیکھیے کہ اگر استغفار کا مطلب آپ صرف یہ لیتے ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور اس کو خود بھی سوچتے سمجھتے نہیں، تو یہ تو ہم ہر نماز کے بعد کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہماری نمازیں شعوری ہو جائے اور اس کے بعد جب ہم پڑھیں تو صرف وہی 3 بار جو پڑھنا ہوتا ہے اسی کو ہم شعور کے ساتھ پڑھ لیں. ہر 2 نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ نمازوں کی وجہ سے اسی لیے صاف ہو جاتے ہیں کہ ہم اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اگر آپ کو استغفار کرنے کی، اپنے گناہوں کے اعتراف کی، اللہ کے آگے رو کر معافی مانگنے کی مٹھاس پتہ چل جائے تو آپ کے لیے یہی کافی ہو جائے. یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنے گناہوں کا جب اعتراف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کو قرب نصیب ہوتا ہے. کیونکہ گناہ جو ہے ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ایک دیوار بنتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان پھر اور زیادہ برائیوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے. دوسری چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ کتاب اللہ کی تلاوت ہے، قرآن مجید کی تلاوت.
ایک تلاوت ہوتی ہے کہ ہم ہر روز سویرے اٹھ کر نماز میں جو پڑھتے ہیں، یا ویسے ہم قرآن مجید کھول لیتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے صرف ختم کرنے کے اوپر ہماری توجہ ہوتی ہے کہ روز کا جو ایک ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ایک سپارہ پڑھنا ہے یا 2 پڑھنے ہیں، بس وہ اس کو پورا کر لیں. ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، جتنا زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اتنا ہی اچھا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا تجربہ کریں کہ صاف ستھرے لباس میں، وضو کی حالت میں، خوشبو وغیرہ لگا کر اور خالی جگہ، ایک ہے لوگوں کے بیچ میں پڑھ رہے ہیں، آدھی بات کی پھر پڑھ رہے ہیں، اس کو جھڑکا ڈانٹا پھر پڑھ رہے ہیں، پھر وہ کیا، اس سے دل کے اندر وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی. خاموشی اختیار کرتے ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے آپ قرآن مجید پڑھیں، اور پھر خالی جگہ اختیار کریں، تدبر بھی کریں، آیات پر رک بھی جائیں، جو مسنون طریقہ ہے تلاوت کا اس کو اختیار کریں، اور اسی طرح خوشنما آواز کے ساتھ، یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں اور سوز کے ساتھ پڑھیں. یعنی بعض لوگ خوبصورت آواز بھی ہوتی ہے ان کی، تجوید کے قواعد بھی اچھی طرح معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب پڑھتے ہیں تو اس میں بڑی سختی ہوتی، وہ سخت قسم کی آواز، وہ رعونت والی آواز، اور ایسی کہ جس میں آپ ایک تکلف کر رہے ہیں، یہ دل کے اندر نہیں اترتی. تو بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک خشوع ہو اور ایک سوز ہو، جیسے آپ ایک بہت ہی پیاری چیز کو اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ دل کے اوپر اثر ہی کچھ اور ہوگا، کیونکہ قرآن مجید دلوں کے لیے شفا ہے، دلوں کے لیے زندگی ہے، لیکن بہت کم لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ جو سینوں کے اندر ہے، سینوں میں کیا ہے؟ دل کے اندر جو خیالات ہیں، اور جو انسان کے اندر گھبراہٹ اور پریشانی اور ڈپریشن اور معلوم نہیں کیا کچھ، اس کے لیے شفا ہے. یہ نسخہ کسی ڈاکٹر کا نہیں بتایا ہوا، لیکن افسوس یہ کہ ڈاکٹر بتا دے کوئی دوا تو ہم ریلیجسلی لیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علاج بتایا ہے اس کو ہم پورے یقین کے ساتھ لیتے ہی نہیں ہیں. تو جب اس یقین کی کمی ہے تو پھر شفا کیا ہوگی؟ کسی بھی بیماری میں جب ہم یقین سے کوئی دوا کھاتے تو بعض اوقات ڈاکٹرز ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. پلاسیبو کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اوقات ڈاکٹرز دوا نہیں دیتے، بس ایسے ہی خالی کوئی چیز دے دیتے ہیں اور مریض کو بس یہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ تم کھاؤ تو تم ٹھیک ہو جاؤ. صرف اس کی جو سوچ ہوتی اور ڈاکٹر پر جو اعتماد ہوتا ہے اور جو یقین ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ خالی گولیاں جس میں کوئی دوا نہیں ہوتی، اس میں بہت سے ٹیسٹ کیے گئے ہیں کہ مریض آتے اور کہتے ہیں ہاں یہ دوا بہت اچھی تھی، حالانکہ اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا. کیا تھی وہ چیز؟ وہ یقین کی قوت تھی، وہ آپ کی سوچ کا بدلنا تھا. جس دن آپ کو یہ یقین آ گیا کہ قرآن آپ کے لیے شفا ہے، قرآن آپ کے دل کا نور ہے، تو پھر آپ کے دل کی حالت یقیناً بدلے گی، یقیناً انشاءاللہ. تو اس لیے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے کہ میرے رب کا نسخہ ہے، میرے رب نے بتایا ہے کہ اس سے شفا ہوتی ہے، تو مجھے دل کی بیماری نہیں ہو سکتی ہے، ختم ہو جائے گی. تو چاہے وہ دل پہ زنگ لگا ہو، چاہے دل پتھر ہو چکا ہو، چاہے دل مردہ ہو چکا ہو، جو بھی نام آپ اس کو دے، دل بگڑ چکا ہو، دل میں غیر اللہ کا خیال زیادہ آ چکا ہو اللہ کی محبت کی بنسبت، ان سب بیماریوں کا علاج قرآن مجید کی تلاوت ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں قرآن مجید میں سورۃ الزمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلوں کی سختی کا علاج کچھ یوں بتایا. سورۃ الزمر آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین بات نازل کی، یعنی قرآن مجید، جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی اور بار بار پڑھی جانے والی آیات والی کتاب کی صورت میں ہے. یعنی بار بار ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور خصوصاً اگر حفظ کرنا ہو. اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. کون ہے وہ خوش قسمت؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں. یعنی جو ہی قرآن سنتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان کے دل بھی نرم پڑتے ہیں، ان کی جلد بھی نرم پڑ جاتی ہے، جھک جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں جسے قرآن مجید سے ہدایت نہ ملی اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. اس لیے جب بھی دل پر کوئی ایسی کیفیت ہو سب کچھ چھوڑ دیں اور اس وقت تک قرآن کی تلاوت کریں جب تک آپ کا دل واپس اپنی حالت پہ لوٹ نہ آئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی سختی کتاب اللہ کی تلاوت سے زائل ہوتی ہے، کیونکہ وہ آیات
جو ہی ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے کان سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں. لیکن ایک بات ہے یہاں کہ اگر اس کا معنی سمجھ میں آتا ہوگا تو زیادہ رونگٹے کھڑے ہوں گے، ورنہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ بے سمجھے بھی پڑھے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وصیت فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، کہ انسان بچ بچ کے چلے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابی ابن کعب سے سوال کیا تھا کہ تقوی کیا، تو انہوں نے کہا جب خاردار جنگل میں کوئی چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے؟ کانٹوں سے بچتے ہوئے. تو اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے، کانٹوں سے بچتے بچتے گزر کے جانا ہے آخرت میں، کہ کوئی چیز ہمیں اپنے اندر نہ الجھا لے کہ ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں. کیونکہ ہمیں پتا آگے ہمارا حساب ہونا ہے، آگے ہم سے پوچھا جائے گا. دیکھیں آپ جب موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہائی وے پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو جہاں کہیں کیمرہ آتا ہے تو کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ چلائے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا کر لیں گے آپ کا؟ نہیں، آپ کا ریکارڈ خراب ہوگا اور آگے جا کے حساب ہوگا، آپ کو پے کرنا پڑے گا. چھوٹے سے ایک ٹکٹ سے ہم ڈرتے ہیں کیونکہ یقین ہے کہ پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی. لیکن اللہ کی بات پر یقین نہیں کہ اگر دنیا میں حرام کام کیے، غلط کام کیے تو آگے پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی. تو اس لیے بہت ضروری ہے بہنوں کہ دنیا میں ہم اس طرح رہیں کہ گناہوں سے بچتے رہیں، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، اور دوسروں کے بارے میں بلا وجہ تبصرے کرنے سے، فضول باتوں سے، حرام کھانے سے، حرام کے کام کرنے سے، بلا وجہ لڑائی جھگڑے فساد کرنے سے، اور بھی جو بھی غلط کام ہے ان سے کنارہ کش رہیں، ان سے بچ کے رہیں. یہ نہیں اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا اور پھر کہا کہ میں تو بہت بہادر ہوں، اس سے نکل جاؤں گا. نہیں، پہلے سے ہی انسان احتیاط کرے. تقویٰ کی زندگی احتیاط کی زندگی ہوتی ہے کہ کہیں پاؤں پھسل نہ جائے. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بڑے سنبھل کے چلتے ہیں اور کچھ لوگ بغیر دیکھے ادھر ٹھوکر مار، ادھر ٹھڈا مار، اور اس کو بھی لگا اس کو بھی لگا اور پرواہ نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگ بہت احتیاط سے چلتے، اور اگر ان کا ہاتھ یا جسم کسی کے ساتھ ٹکرا بھی جائے تو فوراً سوری کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی. یعنی پہلے تو خود ہی بچ کے چلتے، لیکن بچنے کے باوجود بعض اوقات آپ کسی کو دھکا دے ہی بیٹھتے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ امبیلنس ہو جاتے ہیں اور کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچ جاتی. تو اس صورت میں فوراً سوری کر لی، معافی مانگ لی اور دوسرے کا دل اچھا کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو تقویٰ کی وصیت کی کہ میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، یعنی گناہوں سے بچنے کی، کیونکہ بے شک یہ ہر خیر کی بنیاد ہے. یعنی جو گناہوں سے بچے گا وہ خیر پا لے گا. اور جہاد کو لازم پکڑو، بے شک یہ اسلام کی رحمانیت ہے. اور اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت پر ہمیشگی اختیار کرو. یہ نہیں کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا. چلیے آج ہی اپنے آپ سے پوچھئے، آج کا حساب لیجئے کہ آج صبح اٹھنے سے لے کر اب تک آپ نے کتنا قرآن مجید پڑھا، اور جو پڑھا وہ کیسے پڑھا، کیسے پڑھا وہ. یعنی پڑھتے ہوئے کیا آنکھ میں آنسو آئے تھے، کیا دل نرم پڑا تھا، کیا کسی آیت پر رک کر غور کیا تھا. تو اگر آج نہیں تو کب، اب نہیں تو کب کریں گے. نہیں، آج ہی شروع کرنا ہے. انشاءاللہ یہاں سے آپ جائیں گے اور رات کو سونے سے پہلے اپنے لیے کوئی الگ وقت نکال کے چاہے چند آیتیں پڑھیں، لیکن سوچ سے پڑھ کر اپنے دل پر ان کو اتاریں، دل سے محسوس کریں. کیونکہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت پر ہمیشگی، اور پھر یہ کہ روز پڑھنا ہے. کچھ لوگ تو ماشاءاللہ بہت پابندی سے روز قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ جب ٹائم ملا تو پڑھ لیا. نہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا، بے شک یہ آسمان میں تمہاری خوشی اور مسرت کا سامان اور زمین میں تمہارے ذکر خیر کا سبب ہے. یعنی جب تم یہ کام مسلسل کرو گے، پابندی کے ساتھ کرو گے، تو زمین پر تمہارا ذکر خیر ہونے لگے گا. یہ نہیں کہ تم اپنی شہرت کے ڈنکے پہ جاؤ گے اور لوگوں سے کہو گے کہ مجھے چاہو یا میں بہت نیک انسان ہوں. وہ جب نیکی دل میں آتی ہے، ایمان جب دل میں آتا ہے، نور جب دل میں آتا ہے تو وہ نور باہر ضرور پھوٹتا ہے. نور کی صلاحیت یہی ہے، روشنی کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ اندر بند ہو کے نہیں رہتی، وہ خود بخود پھیلنے لگتی ہے. ایک اور روایت میں الفاظ یوں ہیں، یہ آسمانوں اور زمین میں تمہارے لیے نور کا باعث ہے، یعنی تمہارے لیے روشنی روشنی ہے. اسی طرح ابن عمر سے ایک روایت ہے مرفوعاً، فرمایا یہ دل بھی لوہے کی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں.
یعنی دلوں پر بھی ایسے ہی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے پر لگتا ہے. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر زنگ دور کرنے کے لیے ان دلوں کو چمکانے کی کیا سبیل ہے؟ یعنی کس طرح زنگ دور کریں؟ فرمایا کثرت کے ساتھ موت کی یاد اور تلاوت قرآن، یعنی قرآن مجید کی تلاوت. اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جو آپ تلاوت کرتے جائیں گے دل چمکنا شروع ہو جائے گا. اور ویسے بھی قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گہرا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لے. چوتھی چیز جس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ ہے کثرت سے ہنسی مذاق اور کثرت سے لوگوں کے ساتھ میل جول میں ہر وقت چٹکلے چھوڑنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی لطیفہ سناتے رہنا، ہر وقت مزاح. ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح ثابت ہے، لیکن ہر مجلس میں مزاح نہیں ہوتا تھا اور ہر وقت مزاح نہیں ہوتا تھا، اور کہہ تو کبھی آپ نے لگائے نہیں تھے. مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک وکثرۃ الضحک فانہ یمیت القلب ویذہب بنور الوجہ. خبردار رہو ہنسی کی کثرت سے بچو کیونکہ وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کا نور لے جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب بہت زیادہ ہنستے وقت تو چہرہ لال بھی ہو جاتا ہے اور بڑا روشن ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایک دم کیا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا چیز چھا گئی ہو اس پر. اور آپ نے ویسے بھی دیکھا کہ جو لوگ بہت ہنستے ہیں نا تو اگر وہ تھوڑی دیر بھی چپ ہو تو ان کا چہرہ عجیب سا غمزدہ اور اداس سا لگتا ہے اور پھر لوگوں کو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ تم ہنستے اچھے لگتے ہو. تو ہر وقت تو ہنسا نہیں جا سکتا اور ہر وقت ہنسنا بھی نہیں چاہیے. ہر وقت کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے مسکرانا چاہیے کیونکہ مسکرانا صدقہ ہے. یعنی کھلے چہرے کے ساتھ آپ لوگوں کو ملیں، کھلے چہرے کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں، اندر ایک خوشی کی کیفیت ہو، لیکن ہر وقت چھیڑ چھاڑ اور بعض اوقات ہم پھر مذاق میں جھوٹ بھی بولنے لگتے ہیں اور اس کے لیے بھی ہلاکت ہے جو مذاق میں جھوٹ بولے. اس لیے جھوٹ اور مزاح اور کثرت مزاح ناپسند ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام کو عزت دی اور فتوحات کی کثرت ہونے لگی اور مسلمانوں کے دشمن ذلیل ہوئے تو صحابہ کرام کا تھوڑا سا مزاج تبدیل ہونے لگا. ان کے اندر ہنسی مذاق کی کثرت ہونے لگی، یعنی پہلے سے زیادہ. قدرتی بات ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، مثلاً آپ کہیں کامیاب ہو گئے ہیں یا کچھ بہت بڑی اچیومنٹ کر لی یا کسی وجہ سے آپ کو کوئی بہت بڑی خوشی ملی تو پھر انسان کچھ نہ کچھ اللہ سے غافل بھی ہونے لگتا ہے. اور کوئی تھوڑی سی ایک سینس آف اچیومنٹ جب آتی ہے تو اپنے آپ کو بڑی چیز بھی سمجھنے لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الحدید کی آیات اتار دی. وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں. وما نزل من الحق اور جو بھی اترا حق میں سے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب اور وہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں، یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جائیں، من قبل جو اس سے پہلے کی یعنی مسلمان امتیں تھی. فطال علیہم الامد ان پر ایک لمبی مدت گزری، طویل عرصہ گزرا. فقست قلوبہم تو ان کے دل سخت ہو گئے. یعنی وہ اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن پڑھتے پڑھتے بھی ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون اور بہت سے ان میں سے فاسق بنے ہوئے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں. تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پڑھ لکھ کر بھی اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے اور قرآن مجید پڑھ کے بھی اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے، حرام کام کرنے لگتا ہے. تو اس لیے اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے اور ان اسباب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر ایسی کیفیات آتی ہیں. اور وہ بے شک غفلت اور ہنسی مذاق اور لوگوں سے کثرت کے ساتھ میل جول، سوشلائزنگ، کبھی فون پہ چٹ چیٹ کر رہے ہیں، کبھی ای میل پہ ہیں، کبھی لوگوں سے میل ملاقات کر رہے ہیں، کبھی اس پارٹی پہ جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی کہیں کھڑے ہیں، کبھی کہیں کھڑے ہیں. بعض اوقات ہم مسجد میں بھی ہوتے ہیں، خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم باتیں نہیں چھوڑتے، کلاس ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اپنی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. بعض لوگ تو علم کی مجلسوں میں بھی بیٹھ کر ٹیکسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا دھیان اس میں نہیں ہوتا، کہیں اور ہوتا ہے. پھر ایسا علم اور اس کا نور دل میں کیسے اترے گا؟ اس لیے ہم سب کو اپنا خود محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا خود جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی مجلس میں قرآن کی تعلیم کے وقت کس طرح بہیو کرتے ہیں. چوتھی چیز جو دلوں کو نرم کرتی ہے
وہ ہے صدقہ خیرات. صدقہ خیرات ایسی چیز ہے کہ جس سے واقعی انسان کے دل کے اندر ایک نرمی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. خصوصاً اگر انسان مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کر رہا، انڈر پریویلیج لوگوں پر خرچ کر رہا ہو، ایسے لوگوں پر خرچ کر رہا ہو کہ جو زندگی کی ساری سہولتوں سے محروم ہو. ایک شخص نے اپنے دل کی سختی کا ذکر کیا تو آپ نے اس کو بتایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو. تو ایک حقیقت ہے کہ انسان مسکینوں کے بیچ میں بیٹھے، یتیموں کے ساتھ اپنا وقت گزارے تو اس کے دل میں بہت نرمی پیدا ہوتی ہے. قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 18 کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ کہ بے شک صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والیاں، یعنی صرف ہمارے مردوں پر ہی نہیں، ہم پر بھی لازم ہے کہ جو کچھ ہم پوزیس کرتے ہیں، یعنی جو ہماری پوزیشن میں ہے اس میں سے ہم اللہ کے راستے میں دیں. اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے ان کے لیے یہ کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے. سنیے، یہاں کثرت سے صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ زندگی کا کوئی دن ایسا نہ جائے کہ جس میں آپ صدقہ نہ کریں. چھپا صدقہ جو ہے وہ گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے. ہم میں سے کون ہے جو خطائیں نہ کرے، کون ہے جو غلطیاں نہ کرے، اور کون ہے پھر جو غلطیوں کے سیئات اعمال جو ہیں ان کے اثرات اس کے دل پر نہ آئے. لیکن جب انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ میل دھلتی ہے، دل نرم پڑتا ہے، غفلت دور ہوتی ہے. اور جب انسان صدقے کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اجر کریم کا بھی وعدہ فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے بے شک صدقہ خطاؤں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے. یعنی آپ اس صدقے کے ذریعے اپنے گناہوں کی آگ کے اوپر پانی ڈال رہے ہوتے ہیں. گناہوں کی آگ جہنم کی آگ بھڑکاتی ہے، لیکن صدقہ اس آگ کو بجھاتا ہے. صدقہ کرنے والے پر دوسری نیکیاں بھی آسان ہو جاتی. کبھی آپ دیکھیں کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر کے صدقے کی جو مختلف قسمیں ہیں اس میں سے جو بھی آپ کو میسر ہو، چاہے کسی کو کھانا کھلانا ہو، چاہے کسی یتیم کی پرورش ہو، چاہے کسی مسکین کا، کسی بیوہ کا خیال رکھنا ہو، چاہے آپ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہوں، قرآن کی تعلیم میں خرچ کر رہے ہوں، چاہے آپ مسجد کو بنانے کے لیے خرچ کر رہے ہوں، کوئی بھی نیکی کا کام جو بھی آپ کو میسر ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد آپ ہر روز نہیں جاتے، لیکن آپ اپنے گھر میں ایک ڈبہ بنا کے رکھ سکتے ہیں، کوئی ایک کھانا بنا کے رکھ سکتے ہیں کہ جس میں ہر روز جو بھی آپ چاہیں اس میں ڈالتے رہیں. جس دن آپ مسجد کو جائیں یا جہاں آپ دینا چاہیں وہاں وہ ڈبہ اٹھا کے لے جائیں اور ان گنت اللہ کے راستے میں پلٹ کے آ جائیں. پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسی کیسی خیر آتی. جب آپ بے حساب اللہ کو دیتے ہیں، چاہے وہ چند پینیاں ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آپ کو بے حساب دیتا ہے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، ما نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، لیکن اس کا اہتمام ضروری ہے، اس کے لیے پلاننگ ضروری ہے. آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ضروری نہیں کہ ہر وقت کوئی غریب یتیم آپ کا دروازہ آ کے کھٹکھٹائے یا آپ کو یاد دلائے، اپنے آپ کو خود یاد دلانا ہوگا. ایسے منصوبے معلوم کریں، خود آگے بڑھ کر جانیں کہ کہاں کہاں میں خرچ کر سکتی ہوں اور کہاں کہاں دینا میرے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. اور ان مدوں کو اپنے پاس لکھ لیں اور اپنے مال میں اس میں سے ڈالتے جائیں، اور جب موقع آئے اس وقت دیر نہ لگائے. اور خاص طور پر صحابیات کا طرز عمل ہم دیکھیں تو اپنے ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرتی تھی. کوئی نہ کوئی ایسا ہنر اختیار کرے. صرف شوہر کا مال یا ماں باپ کا مال دینا کافی نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، دینا چاہیے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا ہنر، ایسا طریقہ، ایسی چیز کہ جس سے آپ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کوئی چیز بن کے، کسی بھی طریقے سے جو آپ کی کوئی اسکل ہے، کوئی دستکاری ہے، کوئی بھی کام جو آپ کر سکتے ہیں، کوئی بیک کر سکتے ہیں، کوئی کوکنگ کر سکتے ہیں، کچھ بھی، تو اس کو بنا کے کر کے، ایک تو یہ کہ دوسروں کا پیٹ بھریں گے. ہر وقت ہم بیکری سے باہر سے چیزیں لے آتے ہیں اور خود اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتے، تو ایسی کچھ کوکنگ وغیرہ کر کے بھی آپ دوسرے کو کھلا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ شمار ہوگا. پھر چھٹی چیز یہ ہے کہ دل کی نرمی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان کی حقیقتوں کو اتاریں. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان کی جو حقیقتیں ہیں،
ایمان کی جو سچائی ہے، ایمان کا جو نور ہے، تصدیق ہے، یقین ہے، وہ اپنے دل کے اندر اتاریں. وہ کس طرح کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات پڑھیں تو آپ اپنے دل میں دہرائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے سچ فرمایا اور میں اس پر ایمان رکھتی ہوں اور میں اس پر یقین رکھتی ہوں. میرے فائدے، میری ہدایت اور میری بھلائی کے لیے یہی چیز آپ نے اتاری اور میرا اس پر پورا یقین ہے کہ یہ بالکل سچ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی قرآن مجید کی آیت سنائے تو وہ کہتے ہیں اچھا مگر بٹ اف، وہ ہمارے تو ماں باپ ایسا نہیں کرتے تھے، ہمارے تو باپ دادا میں یہ نہیں پایا جاتا تھا، ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارا کلچر ایسا نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی پڑھیں قرآن میں سے، حدیث میں سے، اس پر ایمان لائیں، اس کو سچا جانیں. جب آپ اس کو سچا جانیں گے تو آپ کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی. اب دیکھیے کہ بندوں کے اوپر بھی جب آپ کا ٹرسٹ ہوتا ہے نا تو ان کے ساتھ معاملہ کرنا، ان کے ساتھ رہنا آسان ہو جاتا ہے. اور جس گھر میں میاں بیوی کو ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہ ہو، اعتماد نہ ہو، یقین نہ ہو کہ وہ بات سچی کرے گا، تو آپ دیکھیے زندگی کتنی مزریبل ہو جاتی. اسی طرح بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی. تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور ان کی ہر بات کو پورے یقین سے لینا، چاہے وہ مشکل لگے. یہ سوچنا کہ اسی میں میری بھلائی ہے، میرے لیے یہی حق ہے، میرے لیے یہی سچ ہے، میرے لیے یہی فائدے کا ہے. تو اس سے بھی آپ کے دل کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت اور ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہوگی کہ الحمدللہ دنیا میں ہم وہ امت ہیں کہ جن کے پاس قرآن و سنت محفوظ شکل میں موجود ہے. آپ دیکھیے کہ دوسرے لوگ، دوسری امتیں، دوسری قومیں کہ جو اپنے دین پر عمل کرتے بھی ہیں لیکن ان کا دین بہت سی خرافات پر بھی مبنی ہوتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بہت سی باتیں سنی سنائی اور اس میں داخل کر دی گئی ہیں کہ جن کا اصل دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. اگر ہم بھی کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا. افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن و سنت کو ایک طرف چھوڑ کر خود اپنے دل کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے دل کے دین پر چلتے ہیں، یا اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، یا قرآن و سنت پر دیگر علماء کو یا فقہاء کو ترجیح دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پورے یقین کے ساتھ اس چیز کو لینا چاہیے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا ہے وہ سچ ہے، اس کا پھر اجر بھی ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ صدیق ہیں، سچے ہیں. والشہداء عند ربہم، اور شہداء ہیں اپنے رب کے نزدیک. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے. یعنی اجر اور نور دونوں، آخرت میں صلہ بھی ملے گا اور دنیا میں انہیں اس کا نور ملے گا جس کی روشنی میں وہ مزید ہدایت کے راستے پر چل سکیں گے. 7واں طریقہ انسان کے دل نرم ہونے کا یا دلوں کی نرمی کا ذریعہ، اور وہ ہے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا ذکر. جب تک آخرت کو اپنا آخری اور بہترین ٹھکانہ نہیں سمجھتا اور اس کے لیے محنت نہیں کرتا تو اس وقت تک انسان کے دل کے اندر حقیقی نور پیدا نہیں ہوتا. آپ اپنے آپ سے پوچھئے اور سچ بتائیے کہ کیا واقعی ہمیں اپنا آخرت کا گھر دنیا کے گھر سے زیادہ عزیز ہے؟ جتنی محنت ہم دنیا کے گھر کے لیے کرتے ہیں اور جتنی اس کے لیے خرید و فروخت اور اس کی سجاوٹ اور بناوٹ اور اس کو بہترین سے بہترین رکھنا اور اس میں کسی قسم کی کوئی چیز آگے پیچھے نہ ہونے دینا. کچھ لوگ واقعی ماشاءاللہ بہت سلیقہ مند ہوتے ہیں، ان کے کارپیٹس، ان کے واش روم، ان کے کچن، ہر چیز چمکتی ہوتی. لیکن کبھی ہم یہ بھی سوچیں کہ یہ سب چیزیں تو ہم نے یہاں پرفیکٹ کر لی، لیکن ہمارا آخرت کا گھر کیسا ہے؟ کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی بات سنو، آؤ اللہ کے ذکر کی مجلس میں شریک ہو، تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں، کیا کروں، گھر کے کام فرصت نہیں دیتے. اور کام کیا ہوتے ہیں؟ اچھا بھلا صاف ستھرا گھر ہوتا ہے، اس کو پھر ہوور شروع کر دیتے ہیں، پھر ڈسٹنگ شروع کر دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اچھا یہ کونا کچھ خالی لگ رہا ہے، چلو آج ذرا مال جاتی ہوں، وہاں سے کوئی پھول خرید کے لاتی ہوں جو یہاں لٹکاتی ہوں، وغیرہ وغیرہ. یا پھر اور کچھ نہیں تو ضرورت نہیں بھی ہوتی تو چل پڑتے ہیں، یہ خرید وہ خرید، پھر خریدا، پھر لا کے ایک جگہ رکھا، پھر دوسری جگہ. یاد رکھیے
جتنے گھر میں زیادہ آئٹم ہیں اتنا آپ کا وقت زیادہ ضائع ہوتا ہے، ان کو کم کیجیے. کیونکہ ہوتا پتہ کیا، ایک چیز کی صفائی پر بھی ٹائم لگتا ہے، خود سے خود نہیں صاف ہوتی چیزیں. ایک چیز بھی آپ کا وقت لیتی ہے. مثلاً آپ کے لیے تو 1 منٹ لگتا ہے، چلیے 1 منٹ، ہر روز کا 1 منٹ شمار کریں، مہینے میں کتنے منٹ ہو گئے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا. اس آدھے گھنٹے میں آپ ایک اچھی بلی کتاب پڑھ سکتے تھے، قرآن مجید کا ایک سپارہ پڑھ سکتے تھے، کئی نفل پڑھ سکتے تھے، کہیں کوئی اچھا لیکچر سن سکتے تھے، اپنے علم میں اضافہ کر سکتے تھے، کسی کی خدمت کر سکتے تھے. لیکن آپ نے بندوں کی خدمت چھوڑ کر چیزوں کی خدمت شروع کر دی. ٹھیک ہے، ضرورت کی تو ہر چیز ہونی چاہیے انسان کے پاس کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، لیکن خود جائزہ لیجئے کہ کتنی چیزیں بلا ضرورت رکھی ہوئی ہیں آپ نے. بعض اوقات ہمارا وقت کیوں ضائع ہوتا ہے کہ مثلاً اگر ہم نے لوشن ہی لا کے رکھنا ہے تو کئی قسمیں لا کے رکھ دیں گے، اور پھر یہ اس وقت کھڑے ہو کے سوچیں گے اس میں سے کون سا لگانا ہے، آج کیا ٹرائی کروں. کپڑے ہیں تو بے شمار، یہی سوچنے میں وقت لگے گا کہ آج کیا پہنوں. اسی طرح اکثر گھروں کا مسئلہ ہوتا ہے آج کیا پکائیں، کیونکہ اتنا کچھ پکانے کو ہے کہ چوائس مشکل ہے. صحابہ کرام کو بھی کبھی یہ مسئلہ پیش آیا تھا کہ آج کیا پکائیں اور آج کیا کھائیں. ان کی زندگی کا تو ایک دن بھی اس میں نہیں گزرا کہ اس چیز پر اپنا وقت لگائیں کہ آج کیا پکے گا اور مینیو کیا ہوگا. ہمیں شادی ہو پارٹی ہو تو مینیو ڈسکس کرتے گھنٹوں گزار دیتے ہیں اور پھر اس کی تیاری میں کتنا وقت لگا دیتے ہیں. ہماری زندگی کہاں گزر رہی، سب دنیا کے گرد گھوم رہی ہے. ہمیں آخرت کی یاد اپنے دل میں زیادہ رکھنی، کیونکہ اللہ کے جو نیک صالح بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ کبھی آخرت کی یاد نہیں بھولتے.